الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. صدق الله العظيم. اللہ کو اپنے بندے کی چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی بڑی پسند آتی ہیں. بچہ چھوٹا ہوتا ہے، وہ چھوٹی سی حرکت کرتا ہے، سارا گھر اس کے ساتھ خوش ہوتا ہے. حالانکہ وہ کوئی اتنی بڑی برکت والی حرکت نہیں کر رہا ہوتا، لیکن چونکہ بچے سے سب کو پیار ہوتا ہے، اس کے لیے دل میں نرمی ہوتی ہے، تو اس کی چھوٹی سی حرکت بھی سب کو بھاتی ہے، اچھی لگتی ہے. ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میں تم اپنے پروردگار کو شکور پاؤ گے. یعنی وہ چھوٹی سی نیکی کی بھی قدر کرتے ہیں، کیونکہ وہ اپنے بندوں سے بڑی محبت کرتے ہیں. ملکہ زبیدہ اس نے بڑی بڑی نیکیاں کی تھیں. جیسے حضرت داؤد علیہ السلام کے زمانے میں حضرت داؤد نے اللہ کے شکر کا ایک نیا طریقہ نکالا، اور وہ یہ کہ ان کے گھر میں ہر وقت کوئی لمحہ خالی نہیں ہوتا تھا. ان کے گھر میں ہر وقت عبادت ہو رہی ہوتی تھی مختلف طریقوں سے. تو ملکہ زبیدہ نے بھی یہی طریقہ کار کیا کہ اپنے گھر کے اندر اس نے 80 حافظات خواتین رکھی جو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتی رہتی. شفٹیں لگتی تھی، اس وقت میں یہ کریں گی، یہ چھٹی کریں گی، یہ پڑھیں گی، یہ چھٹی کریں گی. اور ایسے غالباً 24 سال یا اس سے بھی زیادہ، اتنے عرصے اس کے گھر کے کسی کونے میں قرآن کی تلاوت ہوتی رہی. ہارون رشید ایک مرتبہ ملکہ زبیدہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو کہنے لگے کہ میں نے اپنی محبت کا اظہار بادشاہوں کے طریقے سے ابھی تک نہیں کیا، تو تم بتاؤ کہ کس طریقے سے، کون سا ہدیہ، کون سا تحفہ تمہیں دوں کہ جس سے تم خوش ہو جاؤ. تو ملکہ کہنے لگی کہ بات یہ ہے کہ ہم آسائش میں رہتے ہیں، سہولت میں رہتے ہیں، بادشاہ کا گھر ہے، لیکن میں نے دیکھا ہے کہ حجاج کرام بڑی تکلیف میں ہوتے ہیں. یعنی عرفات کے اندر کئی لوگوں کا انتقال ہو جاتا تھا پیاس کی وجہ سے، پانی نہیں ملتا تھا، یعنی پانی کی قلت بہت زیادہ تھی. تو ہارون رشید نے اپنے سارے انجینئر جمع کیے اور کہ بھی عرفات میں حاجیوں کو پانی کی پریشانی ہے، تو کس طریقے سے ان تک پانی پہنچایا جائے. تو یہ طے ہوا کہ ہم حوض بنائیں گے، بڑے بڑے حوض بنائیں گے اور ان کو اوپر سے بند کر دیں گے کہ جس کا پانی ختم نہ ہو. لیکن پھر سوال تھا کہ ان حوضوں تک پانی کون پہنچائے گا اور اس کے اندر پانی اسٹاک کون رکھے گا. چند ایک حوض بنائے گے، لیکن گرمی اتنی ہوتی تھی کہ وہ سارا حوض سوکھ جاتا تھا. یہ بڑی پریشانی، حل نہ ہو سکا. اوروں سے کہا جی کنویں کھدواتے ہیں.
کنویں کھدوانے میں اور پانی نکالنے میں کتنی مشقت ہے کہ وہ ناقابل برداشت ہے، اور دوسرا کنویں بھی سوکھ جاتے تھے، گرمی بہت زیادہ، پہاڑ ہی پہاڑ ہیں عرفات میں، اور پھر کتنے کنویں کھودے جائیں، عرفات کا میدان تو بہت بڑا ہے، تو جاج لاکھوں کی تعداد میں کیسے پانی پہنچے گا؟ تو ایک انجینئر کھڑا ہوا، لگا کہ میں ڈائریکٹ دریا سے ایک نہر نکالوں گا جو کہ عرفات تک آئے گی، پھر مزدلفہ تک آئے گی، پھر مینا تک آئے گی۔ تو بھائی اتنی بڑی نہر کھودیں گے صرف 5 دن استعمال کے لیے، سارا راستہ خراب ہو جائے گا، لوگوں کو سمجھ ہی نہیں آئے گی۔ تب بادشاہ سلامت اس کی فکر نہ کرے، نہر نکلے گی تو دریا سے، لیکن ظاہر ہوگی عرفات میں، پھر عرفات سے غائب ہوگی، نکلے گی مزدلفہ میں۔ آج کل ہے 7 کلومیٹر، اس زمانے کے اندر تو اس کا حساب نہیں تھا، اس زمانے کے اندر انڈر گراؤنڈ کا سسٹم ہی نہیں تھا۔ تب وہ نکلے گی، یعنی انڈر گراؤنڈ ہو جائے گی اور نکلے گی مزدلفہ میں، پھر مزدلفہ کے ساتھ مینا جوڑا ہوا، تو مینا کے ساتھ ساتھ چلتی جائے گی۔ ایسے حاجیوں کو پریشانی ہو نہیں سکتی، اس لیے کہ نہر وہاں کھودے گی جہاں حاجی چلنا چاہتے ہیں، ان کے چلنے کی جگہ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ کہ جی کیسے؟ کہ جی یہ اس کا بجٹ ہے۔ چنانچہ شاہی خزانہ کی والد سے بات کی، ہاں بھی وزیر خزانہ بتائے کا خزانہ بھرا ہوا ہے جیسے آپ فرمائیں۔ تو ملکہ زبیدہ کہنے لگی نہیں، مجھے صرف آپ کی حکومت کی سپورٹ چاہیے، پیسے میں خود دوں گی۔ چنانچہ منظوری ہوئی اور دن رات کام ہوا، وہ نہر کھودی گئی کہ دریا وہاں سے 40 میل کے فاصلے پر ہے، پہاڑوں کے اندر نہر کھودی گئی تاکہ اور اتنی اندر کھودی گئی کہ گرمی کی حدت اندر نہ جائے، کہ پانی خشک نہ ہو، اور پھر وہ نہر کھودی ہے، اور جب نہر خود کے تیار ہوئی ہے، اس کے بعد سے لے کے 700 یا 900 سال تک اس نہر نے پانی دیا ہے۔ ہمارے محققین نے ابھی بھی چیک کیا کہ وہ نہر ابھی بھی کھلی ہوئی ہے، اگر اس کی صفائی کر دی جائے تو پانی ابھی بھی، لیکن ابھی تو پانی کا مسئلہ حل ہو گیا۔ تو یہ یعنی 80s تک اس نہر کا استعمال کیا گیا ہے، یعنی اتنے زمانے تک وہ نہر چلی ہے، اور کس کی مدد ہے؟ حجاج کی مدد، اتنی بڑی نہیں۔ لیکن جب ملکہ زبیدہ کا انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا کہ یہ کیا معاملہ ہے، کیا ہوا؟ کہ اللہ نے معاف کر دیا۔ کہ نہر زبیدہ کی وجہ سے معاف کیا نا؟ نہیں، کہ سینکڑوں مساجد آپ نے بنائی تھی، اس کی وجہ سے معاف کیا؟ کہ نہیں، تو اس کا نمبر ہی نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ نے، اور تمہارے گھر میں اتنی حافظات ہر وقت تلاوت کرتی رہتی تھی، کیا ان کی وجہ سے معاف کیا تھا؟ نہیں، اس کا نمبر ہی نہیں ہے۔ تو بھی کس وجہ سے اللہ نے معاف کر دیا، بخشش کو ذمہ لگا دیا؟ کہا ایسا ہوا کہ ایک مرتبہ بیت الخلاء جا رہی تھی، واش روم جا رہی تھی، اور اذان کی آواز آنے لگی، تو میں نے کہا کہ اذان کی آواز آ رہی ہے اور میں بیت الخلاء چلی جاؤں، یہ تھوڑی سی بے ادبی لگ رہی ہے، لہذا میں بیت الخلاء نہیں گئی، اذان کے ختم ہونے کا انتظار کیا، اور اس کے بعد بیت الخلاء گئی۔ اللہ نے کہا تو نے میرے نام کا اکرام کیا، جا تجھے میں نے معاف کیا۔ اللہ چھوٹی سی نیکی کو بھی ایسے بڑھا دیتے ہیں۔ اس کے ساتھ جب چھوٹی نیکی کی یہ حیثیت ہے تو بڑی نیکیوں کا کتنا بڑا مقام ہوگا اللہ کے ہاں۔ رمضان کے اندر اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑی نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور بہت بڑی نیکی کا موقع دیا ہے۔ اگر اللہ نے رمضان کا مہینہ دیا ہے تو اس نیکی کی طرف دھیان ہو، اور وہ نیکی ہے اعتکاف۔ اعتکاف اتنا بڑا عمل ہے کہ جو ایک گھڑی، ایک دن، یعنی صبح سے لے کے شام تک اتنا اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان اور جہنم کے درمیان 3 خندقوں کا فاصلہ کر دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ ہے زمین سے آسمان کا درمیانی فاصلہ،
یعنی اللہ اس کو جہنم سے اتنا دور کر دیتے ہیں، اتنا بڑا عمل ہے۔ اعتکاف کا مطلب یہ ہے کہ دنیا سے کٹ کے اللہ کے حضور جمع ہو جانا۔ اعتکاف کا لفظی مطلب ہے کونا پکڑ لینا، مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے گھر کا کونا پکڑ لے۔ تو جو معتکف ہے اس کو موقع مل رہا ہے کہ وہ اللہ کی میزبانی میں آ جائے، یعنی اللہ اس کے مہمان ہوتے ہیں جو اللہ کے گھر میں اعتکاف کرتا ہے۔ اعتکاف میں انسان جب سب مخلوق سے کٹ کے عبادت کرتا ہے تو 2-4 دن دل نہیں لگتا، لیکن اس کے بعد جب اللہ کے گھر میں دل بیٹھنے لگتا ہے تو پھر اللہ رب العزت عنایات بھی عطا فرماتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ وہ شرائط کے مطابق کام کرے نا، اپنی مرضی کے مطابق نہ ہو۔ آج تو الحمدللہ بہت شغف ہے اعتکاف کا، ہر مسجد، چھوٹی سی مسجد بھی ہو تو 9-10 بندے اعتکاف بیٹھے ہوتے ہیں۔ بھائی ہماری بھی مسجد میں 12-13 لوگ عام طور پہ اعتکاف کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ چھوٹی سی مسجد ہے۔ تو یہاں بھی ایسی ہے۔ پہلے تقریباً 70-80 تک یہ معاملہ تھا کہ مسجدوں میں بڑی مشکل سے کوئی ایک بندہ اعتکاف بیٹھتا تھا۔ 73 کے اندر ایک مسجد کے اندر، کراچی کے ایک مسجد کے اندر 9 لوگ اعتکاف بیٹھے، تو کراچی کے کئی لوگ دیکھنے جاتے تھے کہ بھئی 9 لوگ اعتکاف بیٹھتے تو کیسا لگتا ہے، منظر کیسا ہوتا ہے۔ آج الحمدللہ ہماری عام لوگوں میں دین کا شوق ہے، مسجد میں آنے کا شوق ہے، مسجد میں آنے کا ذوق ہے، تو اس ذوق کو استعمال کرنا چاہیے کہ اللہ اگر توفیق دے تو پورے 10 دن کا اعتکاف کرے، اگر 10 دن کی فرصت نہیں تو کم از کم 3 دن کا اعتکاف کرے، اور 3 دن کی بھی فرصت نہیں ہے تو کوشش کرے کہ کوئی ایک دن مل جائے جو پورا دن میں مسجد میں گزارے۔ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 1 رمضان سے لے کے 10 رمضان ایک عشرے کا اعتکاف کیا، پھر آخری 2 عشروں کا اعتکاف کیا، اور پھر آخری عشرے کا اعتکاف کیا۔ یعنی کبھی تو ایسا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا مہینہ اعتکاف کیا کہ ساری دنیا سے کٹ کے مسجد میں لگے۔ سبھی پورا سال ہم لوگوں سے مشغول رہتے ہیں، بیوی بچوں میں مشغول رہتے ہیں، کام کاروبار میں مشغول رہتے ہیں، تو کچھ ایام ایسے ہونے چاہیے جس سے انسان ان سب سے یکسو ہو کے اللہ کے گھر میں جمع ہو جائے۔ اور اعتکاف کوئی مشکل عبادت نہیں ہے۔ بعض لوگ سمجھ رہے اعتکاف کے دوران منہ چھپا کے رکھنا ہوتا ہے کہ کسی کو چہرہ نہیں دکھانا، کسی نے چہرہ دیکھ لیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں اعتکاف کے درمیان اگر بات کرنی تو کاغذ پہ لکھ کے کرنی ہے، اگر بول کے کیا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا، ایسا بھی کچھ نہیں ہے۔ ہاں، اعتکاف کے لیے روزہ ہونا شرط ہے، اعتکاف کے لیے مسجد کی حدود شرط ہے۔ خواتین جو گھر میں اعتکاف کرتی ہیں تو ان کے لیے شرط ہے کہ وہ اپنے گھر کے اندر ایک مسجد بنائیں، شرعی مسجد نہیں، ایک جگہ کو نام دے دیں کہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے۔ شرعی مسجد تو یہ ہوتی ہے جہاں پر 5 وقتہ نماز ہوتی ہے، لیکن عورتوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہر گھر میں مسجد ہوتی تھی۔ مسجد قباء یہ ہے، مسجد قباء سے سڑک پار کریں تو سامنے ایک سڑک جا رہی ہے، بالکل اسٹریٹ اوے سامنے جائیں تو دائیں طرف ایک چھوٹا سا سفید رنگ کی مسجد بنی ہوئی ہے۔ یہ اصل میں مسجد نہیں ہے، لیکن اس کو مسجد کی یادگار کا نام دے دیا ہے۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت کیا اور آپ ان کے گھر تشریف لے کر گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ مجھے یہاں نماز پڑھ دیں کہ میں یہاں نماز پڑھتا ہوتا ہوں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کس جگہ پر؟ تو اس نے اشارہ کیا اس جگہ پر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر کھڑے ہوئے اور نفل کی جماعت کرائی۔ نفل کی جماعت 1-2 بندوں کے ساتھ، ایک بندے کے ساتھ ہو جاتی، اس سے زیادہ کے ساتھ مکروہ ہے۔ تو آپ نے ان کے ساتھ ان کو کہا کہ تم کھڑے ہو جاؤ، ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفل کی جماعت کروائی اور پھر ان کی وہ مسجد قرار دے دی۔ تو ایسے ہی ہر صحابی کے گھر میں مسجد ہوا کرتی تھی۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو لے کر جائے۔ یہ مواجہ شریف ہے، مواجہ شریف کے بالکل بیک سائڈ پر آپ دیکھیں ایک اونچا سا چبوترا بنا ہوا ہے۔ اس چبوترے کے آگے 2 صفیں ہیں، 2 صفوں کے آگے ریک لگائے ہیں، جیسے میرے پاس میں یہ ریک لگا، اس لیے اس طرح وہاں جو ہے اسٹیل کے ریک لگے ہوئے ہیں۔ تو ان ریکس کو تو ابھی رکھا گیا، کچھ سال پہلے رکھا گیا۔ ان ریکس کے پیچھے ایک محراب ہے، وہ محراب تہجد کہلاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی اس جگہ پر تہجد پڑھا کرتے تھے،
اور اس کے اندر ایک اور محراب ہے جس کی تصویریں بھی آپ کو انٹرنیٹ میں مل جائیں گی، محراب فاطمہ۔ حضرت فاطمہ کا گھر تھا، وہاں حضرت فاطمہ نماز پڑھتی تھی، حالانکہ مسجد نبوی ساتھ جڑی ہوئی ہے، پھر بھی وہ جگہ بنائی ہوئی تھی۔ ایسے ہر گھر میں مسجد ہوا کرتی تھی۔ جس کو اللہ نے گھر دیا ہے، جس کو اللہ نے کرایہ کا گھر دیا ہے، سب کو الحمدللہ گھر دیا ہوا ہے، چھوٹا سا گھر دیا ہوا ہے، بڑا گھر دیا ہوا ہے، ان کو چاہیے کہ اپنے گھر کے اندر 3-4 مصلے رکھے، ایک جگہ بنائے کہ یہ ہمارے گھر کی مسجد ہے۔ اور اس کو مسجد شرعی نہیں کہتے، لیکن گھر کی مسجد ہے، بہت سے لوگ بناتے ہیں۔ میں تقریباً ہر چوتھے بندے سے کہتا ہوں گھر میں مسجد بناؤ، وہاں اشراق پڑھو، چاشت پڑھو، نفل پڑھو، آپ کے گھر کی خواتین وہاں نماز پڑھیں۔ تو خواتین اپنے گھر کی اس مسجد میں اعتکاف کریں گی۔ یہ تو ہمارا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے، اس لیے مسئلہ سمجھانا پڑتا ہے کہ گھر میں مسجد ایسی ہونی چاہیے۔ تو یہ اس ٹرینڈ کو پھر سے چالو کرنا چاہیے کہ ہمارے گھروں میں مسجد ہو، 2 مصلے 3 مصلے ہر وقت رکھے ہوئے ہوں، ان کے پاس ایک رہر رکھی ہو، ساتھ ایک پھونکی لگا دیں، چھوٹی سی پلاسٹک کی مل جاتی ہیں، اس کے اوپر تسبیحات لٹکا دیں کہ ہمارے گھر کی مسجد ہے۔ خواتین اس جگہ پہ اعتکاف کریں گی، یا اس سے تھوڑا سا زیادہ اعتکاف اس جگہ کا اعتکاف کر لیں۔ بہت سے لوگ ہیں جی ہمیں واش روم کی پرابلم ہے، ہمیں واش روم، مسجد کے واش روم صاف نہیں ہوتے یا ہماری مناسبت کے نہیں ہوتے، میں وہ واش روم یوز کرتا ہوں جو کوئی اور استعمال نہ کرے۔ تو اس میں گنجائش ہے، شامیہ میں ہے، فتاوی شام میں فقہا نے گنجائش رکھی ہے کہ اگر کسی شخص کو مسجد کے بیت الخلاء میں مسئلہ ہے تو وہ پہلے سے بتا دے جی مجھے واش روم جانا ہے، گھر میں اطلاع کر دے، آج کل آسان ہے، فون کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے، میسج کے ذریعے سے اطلاع کر دے اور جائے واش روم استعمال کر کے واپس آ جائے۔ کسی کو گھر سے کھانا لانے کا مسئلہ ہے تو اطلاع کر دے، گھر سے کھانا بھی لا سکتا ہے۔ انہیں معتکف کے لیے یہ بڑی آسان چیز ہے، کوئی اتنی مشکل چیز نہیں ہے۔ گھر سے کوئی کھانے لانے والا نہیں ہے تو جائے پلیس اس کے گھر سلجھانے ٹاؤن، کتنی بھی دور ہے، جائے گھر سے کھانا لے کر آ جائے۔ آج کل آسان ہے، فوڈ پینڈا سے منگوا سکتے ہیں، لیکن باہر کا کھانا سمجھ میں نہیں آتا، ٹھیک ہے کوئی نہیں، گھر سے خود لا سکتا ہے۔ امام ابو حنیفہ نے تو یہ لکھا ہے، ایک ملازم ہے وہ نخرے کر رہا ہے، جی میں پیسے زیادہ لوں گا، میں پیسے زیادہ لوں گا، ٹھیک ہے، وہ اس ملازم کو منع کرو، خود چلے جاؤ، خود جا کے لے آؤ۔ تو اتنی گنجائشیں ہیں اعتکاف کے اندر۔ اس کے باوجود اگر کوئی سنت اعتکاف نہیں کر سکتا، نفل اعتکاف کرے، جس صبح دفتر چلا جائے، دفتر میں پورا دن گزارے، شام کو مسجد میں آ جائے، رات مسجد میں گزارے، جتنی عبادت کر سکتا ہے کرے، مسجد میں پڑا رہے، اللہ کے گھر کا مہمان بنے۔ ضروری تو نہیں کہ بہت زیادہ عبادت کرے، ضروری تو نہیں کہ 10 قرآن مجید ختم کرے، ضروری ہے تو کوئی ایسا کرے۔ میں نے اپنے گاؤں میں 1 سال اعتکاف کیا تو ہم نے مقابلہ رکھا، اور جو لوگ پورا سال قرآن مجید کو ہاتھ نہیں لگایا، اعتکاف کے اندر انہوں نے 3 قرآن مجید ختم کیے، ایک اعتکاف میں 4 قرآن مجید ختم کیے، آپس میں مسابقہ، بادروا بالصدقات، آپ نے فرمایا کہ تنافسوا، مقابلہ کرو، نیک اعمال میں مقابلہ کرو، نیک اعمال میں آج میری اتنی تسبیح، تیری کتنی ہوئی، آج ہم نے اتنا ذکر کیا، تمہارا کتنا ہوا، آج ہم نے اتنی تلاوت کی، تمہاری، یعنی آپس میں مقابلہ کرو، اس میں ریاکاری نہیں ہے۔ تو اعمال میں اور اعتکاف میں یہ مسابقے کا موقع ملتا ہے، اعتکاف میں اللہ کے گھر کی مہمانی کا موقع ملتا ہے، اعتکاف میں اللہ کے گھر رہنے کا موقع ملتا ہے، اللہ کے گھر بیٹھنے کا موقع ملتا ہے۔ ایک تو سنت اعتکاف ہے جو 10 دن کی نیت کرتے ہیں، لیکن کوئی سنت اعتکاف نہیں کر سکتا، وہ 10 دن کا نفلی اعتکاف بھی کر سکتا ہے۔ اس کو منع نہیں، اس کو پتہ ہے مجھے کہیں باہر جانا پڑتا ہے، گھر میں میرے کوئی نہیں ہے، مجھے خیال کرنا پڑتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ ایسی خواتین گھر میں سنت اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، نفلی اعتکاف بھی کر سکتی ہیں، اور اسی طریقے سے آخری 3 دن کا بھی اعتکاف کر سکتے ہیں، اور اس طریقے سے اور بھی بڑے باریک مسائل ہیں جن مسائل کو پوچھ لینا چاہیے۔ تو اعتکاف بہت بڑا عمل ہے جو اگلے یہ 20ویں رمضان سے شروع ہو رہا ہے۔ رمضان سے شروع ہو رہا ہے، تو کوشش کریں کہ اپنے گھروں کے اندر اس عمل کو کریں، کوشش کریں کہ مسجدوں کے اندر اس عمل کو کیا جائے۔ یہ تو آج کی بات ہے۔ ایک ضروری بات مجھے آپ حضرات سے کرنی ہے۔ ہمارا دیکھیں جی، ختم قرآن عالمگیریہ میں ہے 27ویں تاریخ کو، 27ویں روزے کو، یعنی 27ویں شب کو مستحب ہے، لیکن کوئی عذر ہو، کچھ جسمانیت کا معاملہ ہو تو پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ تو ہمارے جو سامع صاحب ہیں ان کا جانا مانے کا تھا، تو ہم چاہتے تھے کہ کچھ جلدی سنا دیا جائے، تو اس لیے ہمارا ختم قرآن تھوڑا سا جلدی ہوگا۔ تو 25ویں شب کو انشاءاللہ ہمارا ختم قرآن ہوگا، یعنی 24واں روزہ ہوگا، پہلے ہم نے 24ویں کو ختم کرنا تھا، ابھی 25ویں کو انشاءاللہ ہمارا ختم قرآن ہوگا۔ اس سے پہلے میں 2 ضروری باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ قرآن جو تراویح سناتا ہے اس کی اجرت جائز نہیں ہے، یہ واضح مسئلہ ہے، تمام فقہا نے لکھے، چند ایک نے اختلاف کیا۔
لیکن حافظ قرآن نے جو قرآن سنایا ہے اس کے لیے کوئی نہ کوئی ہدیہ ضرور دینا چاہیے. کوئی لوگ یہ مسئلہ سن لیتے ہیں جو اجرت جائز نہیں لینا، پیسے نہیں دینا، زیادہ خدمت نہیں کرنی، زیادہ نہ جوڑا دینا ہے نہ کچھ. یہ ٹھیک ہے، اجرت جائز نہیں، لیکن اس نے پورا قرآن سنایا ہے اور پورا قرآن کھڑے ہو کے سنایا ہے، تو اندر کی مسلمان کی غیرت کہتی ہے بھی اتنی محنت کی ہے اس نے تو کوئی نہ کوئی ہدیہ دیا جائے. جب دیکھیں ختم قرآن جو حرمین شریفین میں ہوتا ہے، کئی لوگ گھر دیتے ہیں، کئی لوگ گاڑیاں دیتے ہیں ائمہ کرام کو، چلو وہ ایک بہانہ ہوتا ہے کہ تو ہدیہ کرنے کا. تو ایسے حافظ قرآن کا تھوڑا سا جو تھوڑا بہت وہ اکرام کرنا چاہیے. کروڑوں کے گھر بناتے ہیں، کروڑوں کی لاکھوں کی گاڑیاں خریدتے ہیں، تو اگر جس نے ہمیں قرآن سنا ہے، چلو میں نے پورا نہیں سنا لیکن جتنا تو سنا ہے تو ایک سعادت مل رہی ہے، تو ایسے حضرات کی خدمت کرنی چاہیے اور جس قدر ہو سکے خدمت کرنی چاہیے. ہمارے کمیٹی کے حضرات نے بھی مجھے فرمایا کہ بھی مسجد میں اعلان کرے، اور میں ذاتی طور پر بھی چاہتا ہوں کہ ہم تھوڑا سا ایسا اکرام کریں کہ حافظ قرآن ہے اور حفظ قرآن کا اکرام یہ بہت بڑی چیز ہے. ہم ایسے واقعات ایسے موقع پہ نہیں سناتے لیکن مثال کے طور پہ سناتا ہوں. ہمارے استاد محترم فرماتے ہیں کہ میں کئی فیملیز کو جانتا ہوں، ان کو اللہ نے روزی کی برکت اس لیے دی کہ وہ قرآن کا اکرام کرتے ہیں. قرآن کا ایک بہت سی اس کی صورتیں ہیں، اور اس طریقے سے جب ان کے بچوں نے ہم منہ سے تو نہیں کہتے جی ان بچوں کی حافظ قرآن کی حضرات کی خدمت کرو، ہم ذریعہ پتہ منہ سے کہیں گے، لوگ کہیں گے مولوی صاحب مانگ رہے ہیں، ان کو مانگنے کے علاوہ کام نہیں آتا. تو پہلے مدرسہ آنے سے پہلے میری بھی یہ مینٹلٹی تھی، اس لیے میں ایسی بات کر جاتا ہوں. لیکن کہ ہم نے دیکھا کہ ان کی اولادوں سے ایک فیکٹری بھی کی، دوسری فیکٹری بھی کی، تیسری فیکٹری بھی کی، اور نکلتے چلے گئے. پھر جب پوچھا تو ان کو بتایا کہ دیکھو قرآن کی بے اکرامی ہو رہی ہے آپ کے کسی عمل کی وجہ سے، وہ بے اکرامی نہیں ہونی چاہیے. لہذا یہ بھی ایک اکرام کا طریقہ کار ہے کہ کسی نے ہمیں قرآن سنا ہے تو ہم اس سے جو استعداد ہو سکتی ہے تو اس کی مدد کرنی چاہیے، چاہے ذاتی طور پہ مل کے مدد کریں، کچھ اجتماعی طور پر بھی ہم لوگ کر رہے ہیں تو اس میں بھی آپ کمیٹی کے حضرات ہیں، ہمارے تنویر بھائی ہیں، نواب بھائی ہیں، اس طرح دوسرے حضرات ہیں، ان کے ساتھ مل کے بھی بات کر سکتے ہیں. اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ لوگ